اسلام آباد کا موسم تیزی کے ساتھ ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے اور اس ٹھنڈے موسم میں خبریں بڑی گرما گرم آ رہی ہیں۔ آج یہ اطلاعات آئی ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو بڑے مبہم سے انداز میں، گول مول الفاظ میں یہ پیغام بھیجا ہے کہ سرکار، پنجاب میں حکومت آپ کی ہے اور آپ جس طرح چاہیں اس حکومت کو چلائیں، اگر میں آپ کو پسند نہیں آ رہا تو پھر میں خدا حافظ آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ اور عمران خان صاحب نے جو پرویز الہی صاحب پر اس بات کا پریشر بڑھایا، اس بات کا دباؤ بڑھایا کہ آپ کو ہر صورت میں ایف آئی آر کٹوانی چاہیے، تو اس پر پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں تو ان لوگوں کے خلاف نہیں جا سکتا، اور ان بٹوین دا لائن، بین السطور، یہ بات پہنچا دی عمران خان صاحب تک کہ میں نے نہ ان سے لڑنا ہے، نہ ان کے خلاف جانا ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ چاہیں تو کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنا دیں، آپ جس طرح مرضی ہے اس طرح چلیں۔ تو جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو عمران خان صاحب نے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس کا کوئی حل بتا دیں۔ تو پرویز الہی صاحب نے مبینہ طور پر یہ بات کہی کہ دیکھیں، پولیس میں اگر آپ کا کوئی حمایتی افسر ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے اور آپ کا بڑا کوئی خیر خواہ ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں اسے تھانے میں تعینات کر دیتا ہوں، وہ ایف آئی آر کاٹ دے گا آپ کی مرضی کے مطابق، پھر بعد میں آپ جانیں اور وہ جانیں۔ اب یہ بات تو پرویز الہی صاحب نے کر دی تو عمران خان صاحب نے کہا ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، یہ بڑی مزیدار بات ہے۔ تو ہوا کیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے دائیں بائیں کھڑے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے ان سے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ کون ہے پولیس میں ہمارا بندہ جسے ہم تھانے میں تعینات کریں تو وہ ہماری سپورٹ کرے اور ہمارے کہنے کے مطابق ایف آئی آر درج کر دے۔ تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنا شروع ہو گئے کہ بھائی ہم کسے کہیں اور کون یہ والا کام کرے گا، جب آئی جی یہ کام نہیں کر رہا، ڈی آئی جی یہ کام نہیں کر رہا، پولیس کے باقی افسران یہ کام نہیں کر رہے، کمشنر ڈپٹی کمشنر یہ کام نہیں کر رہے، ڈی پی او ڈی سی او یہ کام نہیں کر رہے، تو پھر یہ کام کرے گا کون؟ یہ کون سا اتنا بہادر اور جری قسم کا تھانے دار ہوگا جو عمران خان صاحب کی محبت میں ایس ایچ او کی کرسی پر بیٹھے گا اور ایف آئی آر کاٹ دے گا؟ اور بڑے انٹرسٹنگلی نجم سیٹھی صاحب نے اس سین کو جو بیان کیا ہے کہ پولیس جب کسی فوجی کو گرفتار کرتی ہے، یہ کسی افسر کی بات نہیں ہو رہی، عام فوجی کی بات ہو رہی ہے، گرفتار کرتی ہے تو اس کی یونٹ سے فوراً تھانے میں فون چلا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیوں چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا اس کا حساب کتاب ہم کریں گے، اور وہ ہوتا بھی ہے حساب کتاب، فوج کا اپنا ایک نظام ہے انصاف کا، اس کے مطابق وہ حساب کتاب کرتی ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کیا ایک ہی ملک میں دو دو تین تین نظام چلائے جا سکتے ہیں عدالتوں کے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر کہیں جرگہ سسٹم چل رہا ہے، کہیں حجرے چل رہے ہیں، کہیں مسجدوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، کہیں گاؤں دیہاتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، اور کہیں عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، اور عدالتوں میں فیصلے ماشاءاللہ اتنے جلدی ہو رہے ہیں کہ سالوں کے صدیوں لگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال تو سب نے جب ایک دوسرے کے منہ کو دیکھا تو کوئی بندہ انہیں دکھائی نہیں دیا کہ وہ ایس ایچ او کی کرسی پر بیٹھے، تھانے میں بیٹھے اور عمران خان صاحب کے لیے ایف آئی آر کاٹتے۔ تو اس سارے سنیریو کے اندر بہت ہی زبردست طریقے سے جاوید اپنا چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنی جان جو ہے وہ بچا دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی اہم ہوئی ہے کہ وفاقی حکومت یہ سوچنا شروع ہو گئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر وہ کون سے پولیس افسران ہیں جو تحریک انصاف کے بہت شدید حامی ہیں، اور ایسے افسران کی لسٹیں بنائی جائیں اور دیکھا جائے کہ وہ کیوں اس طرح کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں جو تحریک انصاف کے لیے فضا کو بڑا سازگار بنا رہا ہے۔ اور گورنر ہاؤس لاہور پہ جب حملہ ہوا، پھر اسی طریقے سے جب دھرنے ہو رہے تھے تو پولیس ان دھرنوں کو بالکل روک نہیں رہی تھی، انہیں راستے فراہم کر رہی تھی۔ پولیس کے لیے خود بڑی مشکلات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیس کے افسران ہیں یہ سارے سی ایس ایس کر کے آتے ہیں اور یہ بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں۔ تو اب پرابلم جو کریٹ ہو گیا وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے انہیں روکو، صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ انہیں نہیں روکو، تو پولیس کے لیے ایک بڑا ایشو بن رہا ہے کہ ان کی جو امیجیٹ جو صورتحال ہے ان کے لیے اس کو سنبھالنا، اس کو ٹیکل کرنا بہت ہی ایک مشکل صورتحال بن گئی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں وزیر اعظم صاحب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اور پنجاب کے اندر وہ تمام پولیس افسران اور انتظامی عہدیداران جو تحریک انصاف کے بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان سب کی لسٹیں بنائی جائیں۔ اور صورتحال تو یہ بھی ہو چکی تھی کہ عمران خان صاحب کا جو
25 مئی کو اسلام آباد میں دھرنا ہوا تھا، اس میں پولیس کے اہلکار بھی شریک تھے، یعنی وہ اپنے جذبے کے تحت آئے ہوئے تھے لیکن وہ وہاں پر اس میں شریک تھے۔ تو خیبر پختونخوا پولیس کے جو آئی جی ہیں معظم جاہ صاحب، انہیں پھر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا کہ سیاسی دھرنوں میں کوئی بھی شریک نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو ٹینشن ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو خبریں ہیں وہ بڑی گرم ہو رہی ہیں، اور فضا جو ہے وہ ان خبروں کی وجہ سے بڑی گرم ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ فضا صرف یہاں تک ہی گرم نہیں ہو رہی، عمران خان صاحب اس گرم توے پر کچھ اور لوگوں کو بٹھانا بھی چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ کیا کہ سینٹ میں جو تحریک انصاف کی جانب سے قائد حزب اختلاف تھے سینیٹر شہزاد وسیم صاحب، ان کو ہٹا کر ان کی جگہ اعظم سواتی صاحب کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف بنایا جا رہا ہے۔ اور انہیں قائد حزب اختلاف بنانے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں اعظم سواتی صاحب نے بہت ہی زبردست قسم کی بمبارمنٹ کی، پہلے ٹویٹس کیے، ان ٹویٹس کے بعد بڑا سخت قسم کا ری ایکشن آیا، انہیں پکڑا گیا اور بقول انہیں ٹارچر کیا گیا، انہیں ننگا کیا گیا گھر میں، اور پھر اس کے بعد ان کی جو ویڈیو آئی ہے، پورا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہے، یہ ویڈیو جعلی ہے، اور یہ شاید دنیا کی تاریخ کا پہلا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جس میں سارے ادارے اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو جعلی ہے، اور وہ جو بندہ ہے وہ کہتا ہے نہیں ویڈیو اصلی ہے۔ تو یہ ایک صورتحال جو ہے وہ بھی ساری ہمارے سامنے کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور اعظم سواتی صاحب نے اس کے بعد پتہ نہیں کس وجہ سے بڑا زبردست قسم کا سٹانس جو ہے وہ لینا شروع کر دیا، اور وہ بوڑھے وجود میں بڑی جان آ گئی ہے، اور بڑی تنگ تناہٹ کے ساتھ اور بڑی تمتراک کے ساتھ وہ آئے ہیں، اور زبردست قسم کی شعلہ بیان قسم کی پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، اور کبھی روتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی اشتعال میں آ جاتے ہیں، تو وہی سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو انہیں کہا گیا ہے کہ اب قائد حزب اختلاف کا جو رول ہے سینٹ میں وہ ادا کریں گے۔ تو عمران خان صاحب کی طرف سے جو ماحول ہے وہ گرم ہو رہا ہے۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ لانگ مارچ ہے، اس نے بھی شروع ہونا ہے، اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اب لانگ مارچ کی تاریخوں میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ تاخیر کیا گیا تھا یہ ایک خاص حکمت عملی کے تحت جو ہے اس لانگ مارچ کو جو ہے وہ کیا گیا۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جب پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے اور ان سے یہ میسج دیا گیا کہ زرداری صاحب آپ سے خوش نہیں ہیں زیادہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ پلیز سینٹ سے استعفیٰ دے دیں، تو اس کے بعد بڑا ویلکم کیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے، اور تحریک انصاف کے حامی جو لکھاری ہیں سوشل میڈیا پر اور مین اسٹریم میڈیا پر ان کی جانب سے، تو ان کو بڑا ویلکم کیا گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہی جب فیصل واڈا نے تحریک انصاف کے اندر سے کچھ باتیں کی تھیں تو اس پر واڈا صاحب کو شوکاز نوٹس دے کے فارغ کر دیا گیا، لیکن اپنی باری آئی تو پھر وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو ہیرو بنانا شروع ہو گئے۔ لیکن اس دوران ایک اور بھی بڑی اہم خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کے انتہائی جو قریبی ایک دوست ہیں، قریبی ساتھی ہیں، ان کا نام ہے میجر ریٹائرڈ خرم حمید خان نیازی، اور یہ ضلع میاں والی میں ہوتے ہیں۔ اور پچھلی رات انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر گفتگو کی، اور اس پر جو اپنی رائے تھی وہ اپنی پارٹی لائن سے بڑی ہٹ کر دے دی، اور وہ رائے انہوں نے یہ دی کہ میجر جنرل فیصل نصیر جو ہیں وہ سیاست سے پاک ایک پروفیشنل آدمی ہیں، اور پارٹی کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اداروں سے ٹکراؤ کے بجائے اپنے اصل ہدف پر اپنی جو توجہ ہے اسے مرکوز رکھے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی اور ایک ٹی وی چینل پر کہی تو پھر ضلع میاں والی کے جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں سلیم گل خان، انہوں نے انہیں شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ تو پارٹی کے اندر ایسے کسی بھی شخص کو اب برداشت نہیں کیا جا رہا جو تحریک انصاف کے بیانیے کے خلاف بات کرتا ہے، یا تحریک انصاف کی موجودہ پالیسیوں کو قبول نہیں کرتا، یا وہ اس انتشار کی اور افتراق کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی پیسفل کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے، ان سب کو بالکل فارغ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو سیاسی صورتحال ہے اس سے متعلق خبریں، لیکن ایک خبر جو بڑی اہم ہے وہ میں چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں کہ جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے آج ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے، اور وہ اعلان یہ کیا ہے کہ سود کے خلاف فیصلے پر سپریم کورٹ میں جو حکومت نے اپیلیں دائر کی ہوئی تھیں وہ واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر
جو اپیلیں ہیں وہ انہیں واپس لینے کا اعلان کر رہے ہیں، اور کیونکہ آپ کے علم ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے اسی سال ہی سود کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سود سے پاک جو نظام ہے اس کو تیزی سے آگے لے کر بڑھیں گے، اور انہوں نے کہا کہ وفاقی شرعی عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا کہ سود سے پاک ساری معیشت جو ہے اس کو بنایا جائے گا، اس پر بہت تفصیل سے گورنمنٹ کے حلقوں میں بات ہوئی ہے، اور گورنر اسٹیٹ بینک سے انہوں نے ایک سارا روڈ میپ ڈسکس کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں اسلامک بینکنگ جو ہے اس نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جتنے بھی فیصلے کیے جائیں گے ان کی بنیاد اور ان کا معیار جو ہے وہ قرآن و سنت ہوگا۔